ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، 3 جمعوں سے سورۃ الجن کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں سورۃ الجن کے دوسرے رکوع کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اس سورۃ الجن میں دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ چیزوں کا اعلان کروائے۔ ایک اعلان تو یہ تھا کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور اسی بات کو اگر دوسرے انداز میں بولیں تو مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو نیگیٹو اور پازیٹیو انداز میں اللہ تعالیٰ خود نبی کے زبان سے یہ بات کہلوائے۔ یہ بات وہ تھی جو جنات نے اپنے کمیشن کو رپورٹ میں پیش کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی بات اب اللہ تعالیٰ جو جنات کی زبان سے نکلی تھی، وہی بات اللہ اب نبی کی زبان سے نکلوا رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور کسی کو اگر یہ شک ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مقام اور فضیلت والے ہیں، تو اللہ کی خدائی میں نبی کا کوئی حصہ ہوگا، تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ میں اپنے ماننے والوں کو نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ میرے انکار کرنے والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں، اور میرے علاوہ کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے کسی کو بچا سکے۔ خود میں بھی اللہ سے بچ نہیں سکتا، اللہ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر نبی کو بھیجا کس لیے گیا ہے؟ جب نبی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے تو پھر بھیجا کیوں گا اللہ تعالیٰ نے نبی کو؟ اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے احکام اور اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کو بھیجا۔ اور جو نبی کی بات نہیں مانے گا اسے جہنم میں جلنا پڑے گا، اور جو مانے گا اللہ تعالیٰ کا وہ فرمانبردار ہوگا۔ اور مکے کے اندر یہ لوگ نبی علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ تمہاری تعداد کم ہے، تمہارے صحابہ کمزور ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اس کا بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ آگے پتہ چل جائے گا تم کو کچھ سالوں کے بعد کہ کمزور کون ہے، طاقتور کون ہے، میجارٹی کون ہے، مائنارٹی کون ہے، پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، اس آیت کے اترنے کے 15 سال بعد اللہ نے صاف بتا دیا کہ اس وقت کی میجارٹی کام نہیں آئی، اس وقت کے طاقتور لوگ کام نہیں آئے، یہی کمزور صحابہ جو ہے جیت گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہمارے اوپر قیامت آنے والی ہے، آپ بتا رہے، تو قیامت کا وقت کیا ہے بتائیے، کس سال قیامت آنے والی ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ وہ جلد آنے والی ہے یا ایک لمبا اس کا وقت ہے۔ کیوں؟ نبی ہیں آپ کو نہیں معلوم قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اس کا جواب میں نے گزشتہ دیا تھا کہ نبی کو نبی ہونے کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری تھا وہ ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ اب نبی کو نبی بننے کے لیے قیامت کب آئے گی اس کا وقت جاننا ضروری نہیں ہے، بتلانا تو اس سے بھی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کیا واسطے آتے ہیں امت میں؟ امت کو دین پر چلانے کے لیے، اللہ کے احکام امت تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں قیامت کا وقت بتانے کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو لہٰذا
اب نبی اپنی اس بات پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مجھے قیامت کا صحیح وقت کیوں نہیں معلوم ہے. عالم الغیب، کیونکہ غیب کی باتوں کو، پردے کے پیچھے کی باتوں کو اللہ ہی جاننے والے ہیں. عالم الغیب، پردے کے پیچھے، غیب کے معنی پردے کے پیچھے جو باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، ان کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جب قیامت کو اللہ ہی جانتا ہے تو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ وہ تو عالم الغیب ہے، میں عالم الغیب نہیں ہوں. چنانچہ قرآن کریم میں ایک سے کئی جگہوں پر صاف صاف الفاظ میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. صاف بتایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کو جانتا ہوں. اسی طرح اور بھی بہت ساری آیتوں میں يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اے نبی، یہ لوگ آپ سے ایسا معلوم کرتے ہیں قیامت کے بارے میں گویا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ بتا دیجئے قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا متعین وقت کب ہے. قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو. تو ایسی بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کا صحیح وقت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں معلوم ہے. ان میں سے ایک کون سی چیز ہے؟ قیامت کا آنا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کس کو کہاں موت آنے والی ہے، کون کیا کمانے والا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ باتوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ مجھے قیامت کا پکا وقت نہیں معلوم کہ کون سے سال میں، کون سے مہینے میں، کس دن، کس ٹائم یا کس سیکنڈ پر آنے والی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہاں قیامت آئے گی ضرور، قیامت ضرور آئے گی، لیکن اس کا صحیح وقت مجھے نہیں معلوم ہے. اور قیامت کا جو برابر صحیح وقت نہ بتانے سے میرے نبی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صحیح وقت بتانا میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا پکا وقت یہ بھید پردے کے پیچھے رہنے والی چیزوں میں سے ہے، غیب کی چیزوں میں سے ہے. اور غیب کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتے ہیں. عالم الغیب، اللہ ہی غیب کو جاننے والے ہیں. فلا یظہر علی غیبہ احدا. چنانچہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کو واقف نہیں کرتا. یعنی جو غیب کی باتیں اللہ جانتے ہیں ان باتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے. تو صاف صاف الفاظ میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، غیب کی باتیں آپ کو نہیں معلوم تھی، تو پھر آپ نبی کیسے بنے؟ نبی تو اسی کو بولتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. اب قرآن ہے، قرآن کے اندر بہت ساری غیب کی باتیں بتائی گئی ہیں، نبی غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں ہے تو پھر نبی کیسے بنے؟ نبی کو نبی تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اللہ کی طرف سے کچھ باتیں صرف نبی کو بتائی گئی، کسی اور کو نہیں بتائی گئی. قرآن اترنے سے پہلے کیا تھا؟ علم غیب تھا. وہ بات اللہ تعالیٰ نے کس کو بتائی؟ نبی کو بتائی. نبی پر قرآن اترنے سے پہلے قرآن غیب تھا نہیں تھا. اللہ نے کیا کیا؟ نبی کو قرآن بتایا. اب موٹا دماغ رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو قرآن تو غیب تھا. غیب کس کو بولتے ہیں؟ پردے کے پیچھے رہنے والی چیز جو کسی کو نہیں معلوم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے قرآن اترا تھا کیا؟ قرآن کی کسی ایک آیت کا کوئی ترجمہ یا کوئی آیت کسی کو معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے
تو ایک ایک کر کے آیتیں اترتی گئیں، ایک ایک سورہ اترتا گیا، تو ایسے ایسے آپ کو غیب کی باتیں معلوم ہوتی گئیں. تو پھر نبی بولتے ہیں اس کو نہ بھائی جو غیب کی باتیں جانتے ہیں. آپ تو بول رہے ہیں اللہ کے نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا. تو جواب یہ ہے علم غیب الگ چیز ہے، انباء غیب الگ چیز ہے. غیب کا علم یہ الگ چیز ہے اور غیب کی خبروں کو جاننا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر ایک موٹی سی بات میں بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ مثلا مجھے تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، میں حدیث پڑھا ہوں، تفسیر پڑھا ہوں، قرآن کا ترجمہ میں جانتا ہوں. آپ لوگ نہیں پڑھے ہیں مثلا، لیکن تفسیر میں بیٹھ کر آپ بھی کیا کریں، ایک سورے کا ترجمہ سن لیے، ایک سورے کا مطلب سن لیے. تو اب آپ تفسیر کو جاننے والے بنے کس اعتبار سے؟ آپ اپنی طرف سے جانے نہیں، میں بتایا آپ اس کو سن کر کیا کریں جانے. یہ ہے غیب کی خبر جاننا. اور مجھے جو معلوم تھا وہ اپنی طرف سے میں مطالعہ کر کے آیا، یہ ہے علم غیب. مثال سمجھانے کے لیے تو اللہ کے پاس علم غیب ہے اور اللہ نبیوں کو جو دیتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے. غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم کس کو بولتے ہیں؟ غیب کا علم یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو چیز بھی موجود ہے ان سب چیزوں کا پورا علم ہو. علم کلی، پوری چیزوں کا ہر علم ان کے پاس ہو، اس کو بولتے ہیں غیب. جو چیزیں ہو گئی اور جو چیزیں ہونے والی ہیں ان سب چیزوں کی ہر چیز کی تمام تفصیلات کو جاننا. دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، ان میں کتنے پتھر ہیں، پھر ہر پتھر کا رنگ کیا ہے، کس کا کیا سائز ہے، اور کون سا پتھر کب کہاں گرنے والا ہے. دنیا میں کتنے درخت ہیں، کتنے درختوں پر کتنے پتے ہیں، کون سا پتا کہاں گرنے والا ہے، کون سا نیا ہے، کون سا کس کلر کا ہے. اور دنیا میں کتنے سمندر ہیں، ان سمندر میں کتنے قطرے ہیں، اور قطروں میں سے کون سا قطرہ پینے کے قابل ہے، کون سا قطرہ پینے کے قابل نہیں ہے. یہ ایک ایک چیز کی تفصیلات جاننا یہ ہے علم غیب. اور یہ علم غیب صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے. اور انباء غیب، غیب کی خبریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کچھ باتیں اپنی غیب کی نبی کو بتاتے ہیں. کچھ باتیں اپنے غیب کی کیا کرتے ہیں؟ نبی کو بتاتے ہیں. نبی کو نبی بننے کے لیے جن غیب کی باتوں کو جاننا ضروری ہے وہ باتیں نبی علیہ السلام کو بھی بتاتے ہیں اور پیغمبروں کو جو اس سے پہلے آئے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں. مثال کے طور پر نبیوں کو اللہ شریعت کا علم دیتے ہیں. نبیوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ شریعت کا علم دیتے ہیں. اب میں مولوی ہوں تو میں مسئلے مسائل سیکھا، کتابیں پڑھ کر، تعلیم اسلام پڑھے، نور العزا پڑھے، قدوری پڑھے، ہدایہ پڑھے، ایک ایک کتاب پڑھ کے آخر میں ایک 8-10 کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی کو تھوڑا نماز کے مسئلے معلوم ہو گئے، کچھ دلیلیں معلوم ہو گئی، بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں آدمی کو. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ غیب کا علم اللہ کی طرف سے دیا گیا. نبی پڑھ کر حاصل نہیں کرے علم. مسئلے مسائل جو نبی علیہ السلام امت کو بتائے ہیں کیا وہ کسی استاد سے پڑھے ہیں؟ کسی استاد سے پڑھے ہیں کیا؟ نہیں پڑھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا معلوم ہوا؟ تو اللہ بتائے. اللہ کیا کرے؟ وہ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نبی کو بتائے. غیب کی خبریں نبی کو پہنچتی ہیں تبھی نبی بنتے ہیں. غیب کی خبریں نبی تک پہنچتی ہیں تبھی نبی کیا بنتے ہیں؟ نبی بنتے ہیں. تو غیب کی خبروں کا جاننا الگ ہے اور غیب کا علم کلی رکھنا، کامل ہر چیز کو پوری تفصیلات کے ساتھ جاننا، یہ الگ چیز ہے. تو ان دونوں کو نہ جاننے کی وجہ سے، ان کا فرق نہ جاننے کی وجہ سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بولتے ہیں. یعنی جیسے اللہ کو دنیا میں ہونے والی ہر چیز کا علم ہے، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کیا ہے؟ ہر چیز کا علم ہے بولتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن کی آیتوں حدیثوں کے بالکل برخلاف ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس بارے میں جو ہے بتائی جا رہی ہیں. لیکن امت کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے
جو برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کو بتاتا ہے. چنانچہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر بھی جانتے. حاضر اور ناظر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں. جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ جس طرح سے ہر جگہ موجود ہے، اسی طرح نبی بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کیا مانتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ موجود ہیں. جس طرح اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ درود شریف پڑھتے وقت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ بول تو جس جگہ درود شریف پڑھ رہے ہیں وہاں نبی آتا ہے بول کے. جس جگہ درود شریف پڑھ رہے ہیں وہاں پر کیا ہو جا رہے ہیں؟ نبی آتے بول کے. اب ایک ہی وقت میں دنیا میں کروڑوں جگہ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ نماز میں درود شریف آدمی پڑھتا ہے. دنیا بھر میں بیک وقت ایک ایک مسجد میں 50 100 لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور کتنی مسجدیں ہیں، الگ الگ اوقات میں الگ الگ ملکوں میں نماز ہوتی رہتی ہے. تو جہاں جہاں درود شریف پڑھا جا رہا ہے وہاں کہاں کہاں ٹھہرتے ہیں، کہاں کہاں نبی آئیں گے؟ تو اب اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ جیسے ہر جگہ موجود ہے، نبی بھی کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ. یہ جو قرآن کی آیتوں کے بالکل خلافی عقیدہ ہے. اب قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر نبی کے مرتبے کو نبی کے مرتبے سے بڑھا کر اللہ کا مرتبہ دے دیے. نبی کو نبی کے مرتبے سے اٹھا کر اللہ کا مرتبہ دے دیے، دے کر بولے کہ اللہ کے برابر ہی نبی ہے. نبی میں اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. جیسے کہ گزشتہ جمعے کے اندر میں نے بتایا کہ ان میں سے بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ یہ شعر پڑھتے ہیں: عرش پر تھا جو خدا بن کر، فرش پر آیا مصطفیٰ بن کر. یعنی اللہ ہی عرش پر تھے خدا بن کر، اور فرش یعنی زمین پر آ گئے کیا بن کر؟ مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ. تو یہ تو وہی رام والا عقیدہ ہوا. جیسے رام ہندوؤں کا خدا ہے، وہ تھا آسمان میں، جب دنیا کے اندر فسادات ہوئے تو وہی ایک انسان کی شکل اختیار کر کے خدا ہی کیا ہو گیا؟ دنیا میں آ گیا. تو اب اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. اللہ کو بھی ہر چیز کا علم حاصل ہے اور نبی کو بھی ہر چیز کا علم حاصل ہے. اس طرح کی جو ہے باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. آج بھی ہمارے شہر کے اندر بھی اور بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ علم غیب تو صرف اللہ کے ساتھ خاص تھا، لیکن اس علم کو کیا کر دیا لوگوں نے؟ اللہ کے علاوہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص کر دیا. بلکہ نبی علیہ السلام کو چھوڑیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ان کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یقیناً اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. اللہ نے ان کے ذریعے بہت بڑا دین کا کام لیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کو نبی کا یا خدا کا مقام دے دینا، وہ القاب ان کو دے دینا جو صحابہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئے، وہ القاب ان کو دے دیں. بالکل غلط باتیں ہیں، غلط عقیدے ہیں لوگوں کے. تو اللہ صاف لفظوں میں فرما رہے عالم الغیب، غیب کو جاننے والا تو اللہ ہے. قیامت کب آنے والی ہے؟ ان ادری، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت نزدیک آنے والی ہے یا اللہ اس کے لیے لمبا وقت طے کریں. لا ادری، میں نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتے بھائی؟ آپ تو نبی ہیں. عالم الغیب، کیونکہ قیامت کا صحیح وقت یہ غیب میں سے ہے اور غیب کو جاننے والے اللہ ہیں. اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ لا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر، اپنی غیب کی جو ہے اپنے علم غیب پر کسی اور کو مطلع نہیں کرتے. تو پھر نبیوں کے پاس غیب کی خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں الا، مگر. یعنی اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ جب نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے تو یہ باتیں نبی کہاں سے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فلاں جگہ اتریں گے، ایسی حالت میں اتریں گے، دجال آئے گا، فلاں جگہ اس کو مارا جائے گا، دنیا میں ایسا ہوگا ویسا. یہ سب غیب کی باتیں ہیں نا، جو ہوئی کیا نہیں ہوئی. نہیں ہوئی سو باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور ہم سب کا یقین ہے کہ وہ ساری باتیں ہونے والی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بھئی جب اللہ کے نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے تو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو اسی کا میں جواب دیا، علم غیب الگ چیز ہے، انباء غیب، غیب کی خبریں، یہ الگ چیز ہے. ایک آسان مثال اور ایک
ایک میری بات ہے میرے اپنے بارے میں، میرے اپنے بچپن کا کوئی واقعہ ہے یا میرے پڑھنے کے زمانے کا کوئی واقعہ ہے جو آج تک میں اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا. اگر وہ بات میں کسی اپنے دوست کو بتاتا ہوں تو یہ ایسی بات ہوئی جو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے نا. میری پرسنل لائف کی بات ایک میں اپنے دوست کو بتایا جو آج تک میں کسی کو نہیں بتایا تھا. تو کیا وہ دوست عالم الغیب بن گیا؟ عالم الغیب بن گیا کیا؟ نہیں. اب کیوں بھئی وہ ایسی بات جان رہا جو کوئی اور نہیں جانتے، تو پھر اس کو عالم الغیب کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے السر اذا جاوز الاثنین شاع. راز کی بات جب ایک سے نکل کر دوسرے تک چلی جاتی ہے تو اب وہ راز نہیں رہتی. راز کی بات جب تک ہمارے دل میں ہے راز راز ہے. جب ہمیں اپنے خاص دوست کو بلا کے بولے میں ایک بات بولتا ہوں کسی بھی بولو نہ کو بول کے، انہیں بھی دوسروں کو ویسا ہی بولتا. میں ایک بات بولتا ہوں کسی بھی بولو نہ کو بول کے، پھر انہیں بھی ویسا ہی بولتا. سمجھے؟ وہ ایک لطیفہ ہے. ایک بادشاہ جو ہے گاؤں میں اعلان کرایا کرتے. کیا بول کے اعلان کرایا؟ بادشاہ کی بیٹی بالغ ہو گئی، کون بھی کسی بولو نہ کو بول کو اعلان کرایا کرتے. بادشاہ کی بیٹی بالغ ہو گئی ہے، کوئی بھی کسی کو نہیں بولنا بول کو اعلان کرایا. اب کون بھی کس کو کہیں بولتا، تجھ بولنا ہے نا سب کو بھی. تو وہ والی بات ہے. جب تک وہ بات مجھے معلوم ہے وہ غیب، وہ راز راز ہے. جب وہ راز ایک سے نکل کر دوسرے کے پاس چل گیا وہ راز نہیں رہا. تو یہاں سے ایک بات سمجھیے کہ قرآن اترنے سے پہلے غیب تھا. قرآن اترنے سے پہلے کیا تھا؟ غیب تھا. اس لیے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، قرآن اتار کر قرآن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دی، اب وہ غیب نہیں رہا. اب وہ غیب نہیں رہا. انباء غیب، غیب کی خبر ہے، یعنی ایسی خبر جو اب تک کوئی نہیں جانتا تھا، وہ خبر اللہ نے کیا کہ اپنے نبی کو بتائی. کیوں بتائی؟ نبی کی دلیل، نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. یہ نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر نبی بھی وہی بات بتائے جو عام لوگ بتا رہے ہیں، نبی کی اور امتی کی باتوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، تو کون اس کو نبی مانیں گے؟ نبی معجزہ دکھانا، وہ کام کرنا جو عام لوگ نہیں کر سکتے، یا ایسی باتیں بتانا جو کوئی اور نہیں بتا سکتا، تو یہ بات ہوئی، پکی بات ہوئی. تو ایسی باتیں نبی بتاتے تھے. تو یہ نبی کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں. تو جب اللہ نے نبی کو بتایا تو اب وہ غیب کی خبر تو ہے، لیکن اب وہ غیب نہیں رہا. علم غیب اس کو نہیں بولتے. تو الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جس کو پسند کیا پیغمبروں میں سے، یعنی جس پیغمبر کو اللہ پسند کرے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے غیب کی باتیں بتاتے ہیں. کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ غیب کی باتیں جان کر ہی نبی بنتے ہیں. غیب کی خبریں جان کر ہی نبی بنتے ہیں. لیکن غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا. غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا. فرق سمجھ میں آ رہا؟ یعنی جو باتیں اللہ بتایا وہی باتیں جانتے نبی، اپنی طرف سے ساری باتیں نہیں جانتے. اس کو اور آسان انداز میں سمجھیے. گلستان کے اندر ایک کچھ اشعار ہیں جس میں حضرت جو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اشعار الگ ہیں، میں لمبا وقت ہوتا بلکہ چھوڑ دے رہا ہوں اشعار کو. زمسترش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی. اللہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا، یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹے بادشاہ بن جانے کے بعد مصر میں تھے، وہاں جب انہوں ایک بڑے مقام پر پہنچ گئے اور اس وقت کیا کریں؟ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے انہوں کہاں گئے تھے؟ مصر کو گئے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام اپنا کپڑا دے کر بھیجے کہ میرے ابا کو لے جا کر میرا یہ کپڑا دو اول کے. تو اب ان کے بیٹے مصر سے یوسف علیہ السلام کا کپڑا لے کر نکلے. سمجھ رہے ہیں واقعے کو؟ واقعہ بہت لمبا ہے. یعقوب علیہ السلام کو پورے 12 بچے، ان میں یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیے تو باقی 11. تو یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائی کیا کر دیے تھے؟
کنویں میں ڈال دیے تھے. پھر وہاں سے کوئی اٹھا لے کر ان کو مصر کو لے کر چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزرا. اس کے بعد ایک وقت میں انہوں بادشاہ بن گئے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جس گاؤں میں تھے اس گاؤں میں قحط آیا, کھانے پینے کا قحط آیا تھا نا. قرآن میں ساری باتیں موجود ہیں 12ویں پارے کے اندر. تو قحط آیا تو اب وہ مصر کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ بھئی مصر میں ایک بادشاہ ہے جو غلہ دے رہا, کھانے پینے کی چیزیں دے رہا. جیسے لاک ڈاؤن میں کون تو بیچ رہا بولتے بھاگتے تھے اتنا, ویسا جو ہے ان کے پاس غلہ ہے کہتے کھانے پینے کا. تو یعقوب علیہ السلام کیا کریں, اپنے دوسرے 11 جو بیٹے موجود تھے نا ان 11 بیٹوں کو بھیجے, جا کر کیا کرو غلہ لے کر آؤ بول کے. تو اب بہرحال لمبا واقعہ ہے. تو ایک جب ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام دیکھ کر پہچان لیے کہ یہی میرے بھائی ہیں جو مجھے کیا کرے تھے بچپن میں کنویں میں ڈالے تھے. بعد میں ان لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام ہے. لمبا واقعہ ہے, سورہ یوسف کے اندر سب موجود ہے. تو بعد میں جب کیا ہوا, یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں اپنا ایک کپڑا اتار کر دیے کہ میرا کرتا لے کے جاؤ, میرے ابا کی آنکھوں پر ڈالو. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین. تو میرا ایک کپڑا لے کر جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو, تو ان کی جو بینائی چلی گئی تھی وہ پھر دوبارہ آ جائے گی, وہ دیکھنے والے بن جائیں گے. یہ بات بتائے. تو بہرحال ان کے بیٹے, دوسرے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے علاوہ, انہوں کیا کرے وہ کپڑا لے کر نکلے. کہاں سے؟ مصر سے. اب انہوں ہیں کنعان میں اور وہ مصر میں ہیں, لمبا سفر ہے. مصر سے جیسے ہی نکلے تو یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھ کر بول رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یعنی کئی کلومیٹر دور پر بیٹا نہیں, بیٹے کا خالی کرتا آ رہا, بیٹے کا خالی کرتا آ رہا. تو کرتے کی خوشبو کئی کلومیٹر پہلے سے یعقوب علیہ السلام سونگ لیے. تو کوئی پوچھنے والا ان سے بولا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ مصر میں تمہارے بیٹے کا کرتا ہے, وہاں سے لوگ لے کر نکلے تو اپنے بچے کے کرتے کی خوشبو تم نہ سونگنے آ گئی, تمہارا بیٹا 3 دن تک تمہارے گاؤں کے کنویں میں پڑ کو تھا نا, جب سننے نہیں آیا. سمجھ میں آیا اشکال؟ تمہارا بیٹا 3 دن تک کیا تھا, اسی کنویں میں تھا, تمہارے گاؤں کے کنویں میں تھا. تو جب مصر سے تمہارے بچے کے کپڑے کی خوشبو تم نہ آ گئی تو یہ تو تمہارے ہی گاؤں میں تھا, اور کپڑا نہیں خود بیٹا موجود تھا جب کہیں کو نہیں آئی. تو اس وقت حضرت کیا بولتے ہیں, احوال ماں اشعار ہے کہ ہماری مثال جو ہے بجلی کی طرح ہے. ہماری مثال, نبیوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ بجلی کی طرح ہے. بجلی اندھیرے میں جب گرجتی ہے تو ذری دیر میں کچھ چیزیں نظر آتی, پھر 1 سیکنڈ میں کیا ہو جاتا, وہ چلے جاتی, پھر اندھیرا ہو جاتا. تو ایسا کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیا کرتے ہیں, کچھ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں, غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے, یا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے, یا خود اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ بات کھول دیتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں یہودیوں کے قلعے میں جا کر, اور پیچھے سے کیا ہوا, یہودی کیا پلان بنائے, پتھر ڈال کر نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا کرنا, قتل کر دینا, یہ ارادہ کرے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ بتا دیا کہ تمہارے اوپر پتھر ڈال کر آپ کو جو ہے شہید کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکل کر آ گئے. اس وقت میں پتا چلا, ایک وقت ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ملایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر کیا گیا, زہر ملایا گیا, اور اس زہر کو کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کی موت ہو گئی. زہر ملانے والی یہودی عورت تھی, یہودی عورت زہر کھانے میں ملائی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئی, ایک صحابی کی موت ہو گئی, اور اس کھانے کا تھوڑا حصہ نبی بھی کھا لیے. جب پتا چلا تو فوراً اس کو تھوک دیے, پھر وہ عورت کو سزا دیے, وہ الگ بات ہے, لمبا واقعہ. تو اب حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس زہر کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کو تھا, اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی. تب ایک وقت تو وہ تھا جب آپ کو پیٹھ کے پیچھے پتھر ڈالنے کا ارادہ معلوم ہو گیا, اور ایک مرتبہ پیٹ میں ایسا زہر نہیں معلوم ہوا, ایک مرتبہ پیٹھ کے پیچھے کا پتھر معلوم ہوا, اور ایک مرتبہ پلیٹ کے اندر زہر نہیں معلوم ہوا. اگر عالم الغیب ہے, اللہ کو جیسے ہر چیز کا علم ہے, ہر وقت علم ہے, ہر باریک باریک چیزوں کا اللہ کو علم ہے,
تو پھر نبی کو کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ یہ بولیں نبی کو معلوم تھا پہلے سے، تو نبی کو زہر ہے بول کے معلوم ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام خاموش رہے کہ میرے صحابی مر جان دے بول کے، اور زہر ہے بول کے معلوم ہونے کے باوجود بھی زہر کو کھانا جائز ہے؟ زہر ہے معلوم ہونے کے باوجود زہر کھانا جائز ہے؟ خودکشی نہیں بولتے اس کو، خود کو مار رہے ہیں۔ تو اب نبی علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ سویا ہوا تھا جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے تھے، آپ کو معلوم نہیں کہ کتے کا پلہ جو ہے نیچے سویا ہوا ہے، بعد میں پتا چلا کہ اندر کتا ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتہ نہیں آتے، بعد میں پتا چلا۔ تو خود پلنگ کے نیچے کیا ہے نبی کو علم نہیں معلوم ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ہزاروں حدیثیں آپ کو مل جائیں گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے یہ بات نہیں معلوم تھی، مجھے وہ بات نہیں معلوم تھی۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ساری باتوں کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح علم غیب رکھتے تھے، یہ بات کیسے ہوئی؟ سمجھے؟ اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل بولتے ہیں، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ نہیں جاننا بولنا جاہل بولنا ایک کس تو، نہیں جاننا بولنا جاہل بولنا دونوں ایک کس نہ، غلط بات ہے۔ یہ ادب والا جملہ ہے، وہ بے ادبی کا جملہ ہے۔ ایک ادب والا جملہ، انہوں ہماری امی ہیں، انہوں ہمارا بابا کی جورو ہیں، اب اگر کوئی بولے دو بھی ایک کس نہ بولے تو کنپٹ چھستی کئی کو، دو بھی ایک کچ، لیکن اس میں ادب ہے، اس میں ادب نہیں ہے، ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی ہرگز کیا نہیں بولتا، جاہل بول کے ہرگز نعوذ باللہ نہیں بولتا، اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ آپ کو علم نہیں تھا، آپ کو علم نہیں تھا، اور یہ نبی کو اس چیز کا علم نہیں ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے امی کہا گیا، امی بولتا کیا؟ وہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے کیا؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اور بھی دوسری جگہوں پہ اللہ ورسولہ النبی الامی، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو خود قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور بعض چیزوں کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ ہاں غیب کی خبریں آپ کو معلوم ہوتی تھی، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتی تھی، اور اتنی معلوم ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، جتنی بتانا چاہتے تھے، جو بات بتانا چاہتے تھے جتنی بتانا چاہتے تھے تب معلوم ہوتی تھی۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کو ایک وقت ایسا تھا کہ بیٹا شہر کے کنویں میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں چلا، ایک وقت ایسا تھا کہ مصر کے اندر کپڑا لے کر آ رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ تو جس طرح سے بجلی میں کبھی روشنی میں کوئی چیز نظر آتی پھر اچانک سے غائب ہو جاتی، ایسے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر نبیوں کو کوئی بات بتا دے تو اسے علم غیب نہیں بولتے۔ علم غیب الگ چیز ہے، اور غیب کی باتوں کو جاننا یہ الگ چیز ہے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے پاس کچھ غیب کی خبریں بھیجتے تھے۔ اب وہ جو غیب کی خبریں بھیج رہے ہیں، وہ غیب کی خبریں کیسے بھیج رہے ہیں؟ فرشتے کے ذریعے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول کے پاس بھیج رہے ہیں۔ رسول کس کو بولتے ہیں؟ جو شریعت بتانے والا۔ لفظ رسول بتاتا ہے کہ یہاں جو غیب کی خبریں آپ کو بتائی جا رہی وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت والی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کون سی بتائی جا رہی؟ شریعت کی باتیں بتائی جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اور دوسرے نبیاں بھی غیب کو جانتے تھے بول کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو کیا بولے؟ میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجے اور بولے کہ تم سے بھی زیادہ ان کے پاس علم ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ جو خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں 15ویں پارے میں 16ویں پارے کے شروع میں ہے
یہاں تو یہی بات ہے نا کہ وہ باتیں تکوینی علم، یعنی کائنات کو چلانے کا علم، دنیا کو چلانے کا جو علم ہے، کس کو کب موت دینی ہے، کس کو روزی والا بنانا ہے، کس کو بے روزگار بنانا ہے، کہاں بارش برسانی ہے، کہاں نہیں برسانی ہے، یہ دنیا کے چلانے کا جو علم ہے اسے بولتے علم تکوینی. علم تکوینی خضر علیہ السلام کے پاس تھا، اور علم تشریعی یعنی شریعت کا علم کس کے پاس تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. ایک قسم کا علم کے پاس علم ہے، ایک قسم کا علم نہیں ہے. تو خود موسیٰ علیہ السلام بھی غیب کو جاننے والے نہیں تھے، ورنہ تو ساری باتیں ان کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی، ساری باتیں ان کو بھی معلوم ہونی چاہیے تھی. تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ خود لفظ رسول سے بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کے پاس جو غیب کی خبریں بھیج رہے ہیں وہ خبریں بھیج رہے ہیں جو رسول کو رسول بناتی ہیں، اور جو رسول کے لیے ضروری ہیں، جو رسول کے لیے ضروری ہیں. نبی کیا بتائیں گے؟ قوم کو احکام بتائیں گے، اللہ کے پیغامات بتائیں گے. تو پیغامات اور احکام بتانے کے لیے کس عمل سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، طلاق کب واقع ہوتی ہے، نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، آدمی کا جو ہے ترکہ کس کو کتنا ملنا ہے، یہ سب احکام، مسئلے مسائل، یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا تھا. یہ جزئی علم ہے. یہ کیا ہے؟ جزئی علم ہے، کلی علم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بھیجتے تھے وہ بھی کتنے سیف طریقے سے بھیج رہے ہیں. تو اللہ فرما رہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کیونکہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے، اس کے آگے اور اس کے پیچھے چلتے ہیں رصدا، حفاظت گھات میں رہنے والے فرشتے. یعنی جو فرشتہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، تو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت دی کہ یہ آیت جا کر کیا کرو، نبی کو پہنچاؤ. تب اکیلے جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے، بلکہ جبریل علیہ السلام کے آگے، جبریل علیہ السلام کے پیچھے اور بھی زبردست خطرناک قسم کی سیکیورٹی فرشتے موجود ہوتے تھے، تاکہ کوئی شیطان یا ابلیس کیا نہ کرے، دخل اندازی نہ کرے. اتنے محفوظ طریقے سے وہ بات کہاں پہنچائی جاتی تھی؟ نبی کے پاس پہنچائی جاتی تھی. اس کا کچھ حصہ سورۃ الجن کے شروع میں بتایا جا چکا ہے. تو یقیناً اس کے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصد یعنی گھات میں لگانے والے، نگرانی کرنے والے فرشتے چلتے ہیں. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کا نظام نگرانی وغیرہ کیوں بنائے؟ تاکہ اللہ جان لے کہ ان فرشتوں نے کیا کیا، اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا. تاکہ اللہ جان لے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے احکامات کو پہنچا دیا، پیغامات کو پہنچا دیا. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ ان فرشتوں کے پاس کی تمام حالتوں کو گھیر لیا، یعنی ان فرشتوں کی تمام حالتوں کو اللہ جانتا ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ ہر چیز کو گنتی کے اعتبار سے جانتے ہیں، گھیرتے ہیں. ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی گنتی کا کیا ہے؟ علم ہے. تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ محفوظ طریقے سے وحی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ یہ محفوظ طریقے سے پیغام کہاں تک پہنچ گیا ہے، نبی تک پہنچ گیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، کیا اللہ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. ایک ہے علم ازلی، پہلے سے اللہ کو اس چیز کا علم ہے کہ ایک زمانے میں فلاں سال میں نبی آئیں گے، میں ان کو بھیجوں گا، اور پھر ان پر فلاں دن میں فلاں آیتیں نازل ہوں گی. اس کا علم پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. لیکن جب وہ ہو گیا پریکٹیکلی تو اس کا جاننا مراد ہے، اس کا جاننا مراد ہے. علم دو طرح کا ہے. ایک موٹی مثال میں بتاتا ہوں. ایک بچہ خوب دن رات محنت کر کے پڑھ رہا، سلیقے کے ساتھ محنت کر رہا، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ان پاس ہو جاتا بھائی بولتے. اب جب ان پاس ہو گیا، میں بولتا تھا نہیں پاس ہو جاتا بول کے، تو پہلے بولنا کیسا؟ صرف اپنا اندازہ، اندازے کے طور پر اس کی جو حالت ہے، ظاہری حالت، اس کی محنت، اس کو دیکھ کر جب بولتے ہیں کہ یہ پڑھتا بول کے. یا کون تو بھی گاڑی تیز چلا رہا، کٹا مان لیتے جا رہا، مرنے جا رہا ہے کہ نہیں بول کو. اب سچ میں جا کو نے کہا کہ مار گیا، نیچے گرا، بولا نہیں، میں لک کو جا رہے مرتا رہے بول کو، بولا نہیں. تو پہلے جو جانے تھے وہ اندازہ لگائے تھے، اور اب جو جان رہے وہ کیسا؟ واقعہ ہو جانے کے بعد جان رہے. تو لیکن ہمارے اندازے میں اللہ کے اندازے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کا اندازہ وہ یقین ہوتا ہے،
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو واقعے کے نازل ہونے سے پہلے تو اللہ جانتے تھے, اب واقعہ ہو جانے کے بعد اللہ کیا کر رہے ہیں؟ جان رہے ہیں. یہ مطلب ہے تاکہ اللہ جاننے کا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے تمام حالتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور اللہ ہر چیز کو گنتی کے اعتبار سے جانتے ہیں. ہر چیز کو گنتی کے اعتبار سے جانتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں, دنیا کے اندر ذرہ, اس کا بھی اللہ کو علم ہے. ذرہ کس کو بولتے معلوم؟ جب دھوپ کے وقت میں اوپر روشن دان سے گھر میں جب دھوپ کی روشنی پڑتی, گھر میں چھت میں اگر ایک سوراخ رکھیں آپ, اوپر چھت سے جو ہے سورج کی روشنی گھر میں آ رہی, تو تھوڑے کچرے کے کچھ ذرات وہ روشنی میں دکھتے نہیں. تو اس روشنی میں جو تنکے نظر آ رہے ہیں, سورج کی روشنی ہٹ جائے تو نظر آتے کیا؟ نہیں نظر آتے. سورج کی روشنی ہٹ جائے تو وہ ذرات نظر نہیں آتے. اور اس کو کوئی تول سکتا؟ اس کا وزن بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. کوئی اس کو پکڑ سکتا؟ نہیں پکڑ سکتا. اس کو بولتے ہیں ذرہ. تو اللہ صرف مسجد کی صفوں کو نہیں جانتے, مسجد میں بیٹھنے والوں کو نہیں جانتے, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کن کے بدن میں کتنی رگیں ہیں, کن کے سر میں کتنے بال ہیں, کتنے سفید ہیں, کتنے بڑے ہیں, کتنے چھوٹے ہیں, اور یہاں مسجد میں کتنے ذرات ہیں. یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں کا جو خلا ہے, اسپیس جو یہاں کا ہے, اس اسپیس میں کتنے ذرات اڑ رہے ہیں, اور دنیا بھر میں کتنے ذرات اڑ رہے ہیں, اور دنیا میں کتنے درخت ہیں, ان پر کتنے پتے ہیں, اور ان پر کتنے پھل ہیں, کون کب پکنے والا ہے, کون کب گرنے والا ہے, کون کہاں گرے گا, کیسا گرے گا, ساری چیزوں کا علم کیا ہے؟ اللہ کو ہے. تو وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. تو پھر سورہ کے آخر میں بھی دوبارہ اللہ علم غیب کا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کو کیا ہے؟ علم غیب کلی حاصل ہے. ہرگز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیگر نبیوں کو غیب کا علم نہیں تھا, کیونکہ ہر چیز کی گنتی وہ صرف کس کو معلوم تھی؟ اللہ کو معلوم تھی. اللہ ہی کو اس چیز کی گنتی معلوم تھی, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلا سورہ آ رہا ہے یہ ہے سورۃ المزمل. اس سورے کا جو نمبر ہے نزول کے اعتبار سے وہ نمبر 3 ہے. قرآن میں جو سب سے پہلا سورہ جس کی آیتیں اتری وہ سورۃ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کی جو 5 آیتیں تھی شروع میں وہ نازل ہوئیں. اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیتیں نازل ہوئیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد کون سی آیتیں اتری؟ یا ایھا المدثر, یہ والی آیتیں اتری, اور پھر اس کے بعد یہ یا ایھا المزمل, یہ والی آیتیں جو ہے اتری. بالکل نبی علیہ السلام کے نبی بننے کے فوری بعد کا یہ سورہ ہے. نبی علیہ السلام کے نبی بننے کے فوری بعد کا یہ سورہ ہے. اور یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے, ظاہر بات ہے ابتدا نبی علیہ السلام کی ابھی نبوت کی ابتدا ہوئی ہے, اسی وقت پہ اترنے والا یہ سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے جو 5 آیتیں اتری ہیں, ان آیتوں کے اترنے کے 6 مہینے تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی. 6 مہینے تک فترت بولتے ہیں اس کو, سستی کا زمانہ, یعنی اس زمانے میں وحی سست رفتاری کے ساتھ رہی, کوئی وحی اتری نہیں. تو ان دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے کہ اچانک سے ایک فرشتہ نزل آیا اور پھر اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب عجیب خیالات آتے تھے, لیکن جب بھی کوئی غلط خیال آتا تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کام سے روک لیتے. تو اس طریقے سے ہوا. تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جگہ پر جا رہے تھے, غیر آباد جگہ پر جا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جو 6 مہینے پہلے ملے تھے اور مل کر کیا کرے تھے, پوری طرح سے دبوچے تھے نا. یہ ساری باتیں جو آج میں آپ کے سامنے اشارے میں بیان کر رہا ہوں, یہ بالکل تفسیر کے پہلا درس میں بتائی گئی ہیں. ہمارا تفسیر کا جو درس ہے وہ 108 ہے آج, بلکہ 1 یا 2, ان 2 میں سے کسی ایک میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. جو حضرات سننا چاہتے ہیں تو شروع کا درس سن لیں, وہاں تفصیلات موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے ایک علاقے میں جا رہے تھے تو وہاں پر دیکھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کرسی نہ آسمان سے لٹکی ہوئی ہے نہ زمین پر پٹکی ہوئی ہے, بلکہ بیچ میں اٹکی ہوئی ہے. نہ لٹکی ہے نہ پٹکی ہے, بلکہ اٹکی ہے بیچ میں.
اور جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ کر گھبرا گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر بولے دثرونی دثرونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اچانک سے ایسا واقعہ دیکھنے کے بعد انسان کو فطری طور پر کیا ہوتا؟ ایک دہشت ہوتی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ اپنی ہمت کی بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، میں قبرستان کو چل جاتا ہوں، وہ یہ چل جاتا ہوں بول کے. ایک آدمی کا ویسا مسئلہ تھا، کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے بیچارہ رات کے ٹائم پہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے قبرستان کے پاس گئے تو دعا پڑھنا نہیں، السلام علیکم یا اہل القبور بول کے، تو روز بھی جاتے وقت میں وہ دعا پڑھ کو جاتا تھا. ایک بچے کو، مدرسے کے پڑھنے والے بچے کو شرارت سمجھ میں، اے بیٹے کو ڈرانا، بہت ہی ہمت والا بتاتا اپنے آپ کو. تو بچہ قبر کے پیچھے چھپ گیا، کیا اپنے معمول کے مطابق دکان بند کرنے کو جا رہا 10:30 بجے رات میں، قبرستان میں کون بھی نہیں ہے. السلام علیکم یا اہل القبور بول، تو اس سلام کرنے والے کا نام عبد الغفور تھا. تو پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام عبد الغفور بول، وعلیکم السلام عبد الغفور. سائیکل بھی پھگے بھی سب چھٹا سے بھاگ گیا. اب بتا کیا رہا تھا؟ میں کس سے بھی ڈرتا نہیں، میں آدھی رات میں بھی کہیں بھی چل جاتا ہوں، سب پھینکنے کی باتیں ہو، سب بولنے کی بات. اگر گھر میں آپ اکیلے ہیں پیچھے سے جاؤ خالی سانگلی لگاؤ، پتہ چلتا حضرت کے اندر کتنی ہمت ہے گی. سمجھے؟ تو ایک فطری طور پر انسان کے اندر ڈر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. تو اب ایسا 600 پروں کو کھول کر جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل دکھائے، دو پر کھولے، 2 پروں سے مشرق مغرب چھپ گیا. تو اب کسی کو ایسا ہمیں دیکھے تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے فوراً گھر کو واپس آئے اور بولے کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ بول کے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مزمل یا مدثر یہ دونوں سورے آپس میں ملے جلے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا؟ مزمل، چادر لپیٹنے والا. کیا کرنے والے؟ چادر لپیٹنے والے. کیونکہ ڈر کے مارے ایک قسم کا بخار آ گیا تھا آپ کو، اور بخار میں کیا ہوتی ہے آدمی کو؟ جھاڑا آ جاتا نہیں، سردی آ جاتی، تو ایسے وقت میں آدمی لپیٹ لیتا ہے. اس وجہ سے مزمل اور مدثر کہا گیا. دونوں کا معنی کیا ہے؟ چادر لپیٹنے والا. ایک تو ایک وجہ ہے نبی علیہ السلام کو اس طرح سے نام پکارنے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو مکے کے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی انہوں ہمارے درمیان میں پلے بڑے، انہوں اچانک نبی بن گئے، ان کو اتنا بڑا مقام مل گیا، کیسا ہوتا ہے ایسا؟ میں تو جی مکے کا سردار، نبی تو میرے کو بنانا تھا اللہ میاں، ان کو کیسا بناتے ہیں؟ نہیں بھائی انہوں کیا کی بولتے سو باتا، نبی کے باتا نہیں، کیا کی دوسرا ہے، ان کو دوسرا کیا تو نام رکھنا نہیں. اب کیا نام رکھنا؟ تو کوئی بولے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جادوگر بولو بول کو، کوئی بولے دیوانہ بولو بول کو، کوئی کچھ رائے دیے کوئی کچھ رائے دیے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قوم مجھے ان ناموں سے جان رہی ہے، کوئی مجھے جادوگر بول رہا ہے، کوئی مجھے دیوانہ بول رہا ہے، کوئی مجھے پاگل بول رہا ہے، کوئی کاہن بول رہا ہے، نجومی بول رہا ہے مجھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا. آدمی جب غم میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کیا کرتا؟ چھپا لیتا. غم میں زیادہ روئے تو آدمی کیا کرتا؟ ایسے نیچے کر لیتا منڈی، نہیں ڈیسک پہ منڈی رکھ لیا، 2 ہاتھوں سے چھپا لیا، یا نہیں غم میں ایسا منہ پھیر لگا کر سب کے سامنے پھرتا نہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ لیے تھے. چادر لپیٹنے کا معنی وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، مگر چادر کیوں لپیٹے تھے؟ یا تو جبریل السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھ کر ایک قسم کا بخار اور جھاڑا تاری ہو گیا تھا اس وجہ سے لپٹ لیے تھے، یا پھر اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتیں بولے تو غم کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ چادر لپیٹ لیے تاکہ اپنا غم کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے آپ کو اسی نام سے یاد کر رہے ہیں، اے چادر لپیٹ کر سونے والے، یہ جو ہے نام رکھا گیا. اس سورے کا سورۃ الجن سے کیا تعلق؟ تو تعلق یہ ہے کہ سورۃ الجن کے آخر میں نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا. نہیں
نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کو، آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، تو اس سورے میں بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کو ہی بیان کیا جا رہا، اس کے بعد والے سورے میں بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے آخر میں چونکہ رسالت کا ذکر ہے، اسی کے فوری بعد مستقل رسالت کو بتانے والا سورہ یہ آیا. اس سورے میں بھی اس کے بعد والے سورے میں شروع میں کچھ احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد دشمنوں کا ذکر ہے، تہجد کی نماز کا ذکر ہے، اور پھر تہجد کی نماز کے فرض ختم ہونے کا ذکر ہے. شروع میں ضروری قرار دی گئی تھی، بعد میں پھر اسی سورے کے آخر میں جو دوسرا رکوع ہے، اس دوسرے رکوع کے ذریعے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اس آیت کے ذریعے تہجد کی نماز کے فرض ہونے کو ختم کیا گیا، یہ بتایا گیا. اگلے سورے میں سورۃ المدثر میں بھی شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد دشمن، ایک خاص دشمن کا ذکر کیا گیا، پھر عام کافروں کا ذکر کیا گیا، پھر آخرت کا عذاب قبر وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا، پھر آگے سورۃ القیامہ وغیرہ میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے، آخرت کا ہی تذکرہ. اس طریقے سے یہ سورہ اور اس کے بعد والے سورے اس طرح سے پچھلے سورے سے جڑ کر ہیں. تو یہ بالکل ابتدا میں اترنے والا سورہ ہے سورۃ المزمل. اس میں 2 رکوع ہیں اور آیتیں پوری جو ہے 20 آیتیں ہیں اس سورے کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائیے، اللیل رات کو، پوری رات کھڑے ہو جائیے، الا قلیلا مگر تھوڑا حصہ. کھڑے ہو جانے کا مطلب کیا؟ یعنی عبادت کرنا، نماز پڑھنا. نماز پڑھنے کے لیے عربی میں لفظ آتا قیام اللیل. تراویح کے لیے حدیث میں تراویح کا لفظ کہاں بھی نہیں ملتا آپ کو. تراویح ہمیں بنا لیے سو. تراویح کے معنی راحت سے پڑھی جانے والی نماز، چونکہ 4 رکعت کے بیچ میں تھوڑا وقفہ لے کر پڑھتے، ذرا لمبی نماز پڑھتے، اس لیے راحت والی نماز بولتے اس کو. ورنہ تہجد کی نماز کو بھی اور تراویح کی نماز کو بھی کیا لفظ کہا گیا؟ قیام اللیل، رات کا کھڑا ہونا. تو قرآن میں قیام کا مطلب کیا؟ نماز پڑھنا. قم اللیل، آپ پوری رات کھڑے رہیے، یعنی نماز پڑھتے رہیے، الا قلیلا مگر تھوڑا حصہ. یعنی رات کا اکثر حصہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ تہجد پڑھنا ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. 5 نمازیں ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، چونکہ 5 نمازیں کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات میں 10ویں سال میں 5 نمازیں فرض ہوئی. اس سے پہلے 5 نمازیں فرض نہیں تھی. اور بعض علماء کے قول کے مطابق تہجد فرض تھی اس وقت میں، بعض علماء فرض نہیں ہے بولتے. بہرحال تہجد کی نماز تو تب پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قم اللیل، پوری رات کھڑے رہیے، پوری رات عبادت کیجئے، الا قلیلا مگر تھوڑا حصہ. یعنی تھوڑا حصہ آرام کر لو، باقی کا پورا حصہ نماز پڑھو. مثلا رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو 4 گھنٹے سو جاؤ اور 8 گھنٹے کیا کرو؟ عبادت کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کا آدھا حصہ، یعنی اتنے حصے میں نماز مت پڑھو. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم جو ہے اس میں سے کچھ کم کر لو. یعنی پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرو، یا آدھی رات عبادت کرو، یا اس سے بھی کم عبادت کرو. او زد علیہ، یا نصف پر جو ہے کم کر لو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو صاف صاف پڑھو. تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تہجد کی نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز فرض تھی شروع میں. بعد میں جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ابھی بھی اس کا حکم باقی ہے. فرض ہونا ختم ہو گیا لیکن نماز ابھی بھی باقی ہے، بلکہ سب سے اچھی نماز مانی جاتی ہے جو اللہ والے پڑھتے ہیں عام طور سے. اچھا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ تو نبی علیہ السلام کو بول رہے ہیں پہلے تو پوری رات کھڑے رہیے، اور اس پر ابھی عمل ہوا نہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آدھی رات یا پھر آدھی سے بھی کم یا آدھی سے کچھ زیادہ. پوری رات بولے پہلے، پھر اس کے کیا بولے؟ آدھی رات کھڑے رہو. پھر فوراً کیا بول رہے ہیں؟ آدھی سے کچھ کم کر لو. آدھی سے کچھ کم یعنی 1/3. 1/3 جو ہے نماز پڑھ لو، باقی کی جو ہے رات سو جاؤ. یا پھر آدھی سے کچھ زیادہ کر لو.
آدھی سے زیادہ کریں گے تو 1/3 سو جاؤ اور 2 حصے کیا کرو، عبادت کرو. اس طریقے سے الگ الگ چوائس دیے ہیں، یا تو پوری رات یا پھر آدھی رات یا 1/3 یا 2/3. تو اس طریقے سے جو الگ الگ آپشنز دیے ہیں. ایک ایک الگ الگ آپشن دینے کا مقصد کیا؟ آسانی کو بیان کرنا. ایک حکم پر ابھی عمل ہوا نہیں، دوسرا فوراً بتایا جا رہا ہے، یہ آسانی کے لیے. اگر ایک ہی بات بتائی جاتی تو جو ہے ذرا حکم بھاری دکھتا. اگر بچے سے مدرسے میں یہ کہیں کہ تمہارے کو شام تک رکنا ہے، شام تک رکنا کیا ایسا بولتا انہیں، رات تک رکنا ہے، نہیں تو عصر تک رکو لو، تب اس کو کیا دکھتا؟ اما اچھا والے بابو. تو پہلے عصر تک رکو بول تو بھاری دکھا، لیکن رات تک رکو پھر کیا بولے؟ عصر تک رکو بول تو ذرا کیا دکھتا؟ تھوڑا ہاں الحمدللہ ذرا آسانی دکھ رہی بول کے. تو آسانی بتانے کے لیے اس طریقے سے الگ الگ درجات بیان کیے گئے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ حکم کیا ہے؟ باقی ہے. تو پوری رات کھڑے رہیے مگر رات کا تھوڑا حصہ یعنی تھوڑا حصہ آرام کیجئے. نصفہ اس کا آدھا حصہ یعنی رات کا آدھا حصہ عبادت کرو، باقی آدھا حصہ سو جاؤ. دوسرا اختیار ہے اوین قس منہ، یا منہ کی ضمیر لوٹ رہی نصف کی طرف، نصف سے بھی کچھ کم کر لو، آدھے سے بھی کچھ کم کر لو. یعنی آدھے سے بھی کچھ کم حصہ کیا کرو آپ سو جاؤ. تو 1/3 سو جاؤ اور باقی کا حصہ عبادت کرو. اور اسی دالے ہی یا آدھے سے کچھ حصہ کیا کرو بڑھا لو، یعنی 2/3 عبادت کر سو جاؤ اور 1/3 حصہ عبادت کر لو. الگ الگ یہ آپشن دیے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا. اب یہاں آگے کی آیت میں ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا طویلا، اس کے بعد کی 4 آیتوں میں تہجد کی نماز کی حکمت بتائی گئی. تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا وہ حکمت بتائی جا رہی ہے. 4 باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، ابھی قرآن کریم کا بہت تھوڑا سا حصہ اترا تھا، ہے نہیں. سورۃ العلق کی 5 آیتیں، سورۃ المدثر کی کچھ آیتیں. پورا سورہ مدثر شروع میں ایک ساتھ نہیں اترا اور پورے سورہ مزمل بھی ایک ساتھ نہیں اترا. سورہ مزمل کا جو دوسرا رکوع ہے وہ 1 سال کے بعد اترا. شروع کا حصہ پہلے اترا، پھر 1 سال کے بعد سورہ مزمل کا حصہ اتر رہا ہے. تو ابھی قرآن کا تھوڑا ہی حصہ اترا تھا اور ابھی لمبا زیادہ کام کرنا نہیں تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے شروع کے 3 سالوں تک عام دعوت نہیں دیے، عام طور سے عام عمومی دعوت لوگوں میں نہیں دیے. ہے نہیں، سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو کھلم کھلا دعوت نہیں دیتے تھے. پہلے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتائے، انہوں ایمان قبول کر لیے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خاص دوست کو بتائے، انہوں ایمان قبول کر لیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو. 4-5 لوگ شروع میں کیا ہوئے ایمان قبول کریں. بس کچھ معمولی تعداد تھی جو ایمان قبول کرنے والی تھی. تو اندر جو محنت ہو رہی تھی، کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا جا رہا تھا. یہ کھلم کھلا دعوت دینے کا کب حکم نازل ہوا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کے اترنے کے بعد جو ہے 3 سال بعد یہ آیت اتری. نبی کے نبی بننے کے 3 سال بعد یہ آیت اتری، جس میں اللہ بتا رہے کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھل کر ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھل کر ڈرائیے، اللہ کا حکم پہنچائیے. تو اس وقت جو ہے 3 سال کے بعد کھلم کھلا دعوت دیے. اب کھلم کھلا دعوت دینا تھا نہیں، زیادہ کام تھا نہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو اب فارغ اوقات میں آدمی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ لے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ لے. اب نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے تہجد، چونکہ 5 نمازیں تو تھی نہیں تو تہجد کی نماز پڑھنا ہے. تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، 12 رکعت پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ. اب اطمینان سے پڑھے تو 5 منٹ میں 2 رکعتیں ہو جاتی، تو آدمی گھنٹے میں نماز پڑھ لیتا، تو زیادہ وقت عبادت میں نہیں گزرتا. اب زیادہ دن میں کام بھی تھا نہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو خوب صاف طور سے پڑھو، یعنی قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. ترتیل کا مطلب، تجوید کی کتابوں میں ترتیل کا مطلب الگ ہے. قرآن کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں: ترتیل، تدویر، حدر. جلسوں میں جیسے قرات پڑھتے ہیں نا بالکل آہستہ، اس کو بولتے ہیں ترتیل.
نماز میں جو پڑھتے اس کو بولتے ہیں تدویر, اور تراویح میں جو پڑھتے اس کو بولتے ہیں حدر. تو قرات کی کتابوں میں جو ترتیل ہے وہ الگ ہے. یہاں قرآن میں ترتیل کس کو بولتے ہیں؟ ہر لفظ صاف سمجھ میں آئے ایسا پڑھنے کو بولتے ہیں ترتیل. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قرآن پڑھتے کہ آپ کا ایک ایک لفظ صاف سمجھ میں آتا, اچھی طریقے سے صاف سمجھ میں آتا تھا. ایسا پڑھنا قرآن کا حق ہے. اگر تراویح کے اندر ایسا نہیں پڑھا گیا, امام صاحب کو لوگ پریشان کر دیے کہ جلدی پڑھو جلدی پڑھو, 5 منٹ وقت کم کرنے کے واسطے امام کی حالت بگاڑ دیتے لوگ. فلاں جگہ 35 کو ختم ہو رہی, ہمارے پاس 9:30 کو ختم ہو رہی, 5 منٹ میں کیا کر لیں گے؟ جا کے حریث کے واسطے گھنٹہ انتظار کرنا چاہے, چپ کے تو بھی بازار میں بیٹھ کے چائے کے واسطے گھنٹے گھنٹے انتظار کرنا چاہے, 5 منٹ نماز زیادہ نہیں ہونا. تو جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کو صاف صاف انداز میں پڑھو, ہر لفظ اچھی طرح سے اس کا کیا ہو سمجھ میں آئے. ایسا کیوں حکم دیے؟ اس وجہ سے حکم دیے کیونکہ ایک تو جو ہے تہجد پڑھنے کا حکم دینے کی وجہ کیا تھی, اور پھر تہجد میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے کا حکم دینے کی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ جو بھی ایمان قبول کیے تھے سب بڑی عمر کے تھے, اکثر کیا تھے؟ بڑی عمر کے تھے. بڑی عمر میں آدمی کو جلدی یاد نہیں ہوتا, تو اب ان کو یاد کرانا ہے, تو یاد کرانے کے واسطے دن میں کام کاج رہتے, گھر میں کمانا ہے, دوسرے کام کاج کی ذمہ داری رہتی, تو ایسے وقت میں رات کے وقت میں اٹھ کر کیا کرو تم؟ قرآن پڑھو. جتنا قرآن اترا ہے اتنے قرآن کی آیتوں کو تہجد میں پڑھو, اور ایسا نہیں کہ فٹ 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 پڑھ دیے تو ذری دیر میں تمہاری نماز ختم ہو جاتی, نہیں, بلکہ بالکل دھیرے 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 آہستہ آہستہ سے پڑھو تاکہ تمہاری نماز کیا ہو؟ لمبی ہو, اور اس طریقے سے تمہارا اللہ سے تعلق بڑھے. تو نماز میں تہجد کے اندر قرآن پڑھنے کی مشق کا اللہ تعالیٰ حکم دیے تاکہ جو صحابہ بڑی عمر کے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی ایک اچھی خاصی عادت ہو جائے. اور اسی طریقے سے قرآن رات کے وقت میں اگر پڑھا جائے تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ آدمی کو بہت پرسکون ماحول ملتا ہے جس میں آدمی قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے. تو اس لیے بھی جو ہے سکون کا ماحول رہتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہے ہیں. تو یہاں قرآن کو اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے. اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کھڑے ہو کر پڑھو. ایسا قرآن نماز میں پڑھنے سے, نفل نمازوں میں قرآن پڑھنے سے قرآن مضبوط ہوتا. اسی لیے حفظ کے مدرسوں کے اندر کیا کرتے ہیں مول صاحب جو حافظ صاحب, بچے کا پارا سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جو نفل نماز میں پڑھو جاؤ بولتے ہیں. نفل نماز میں پڑھنے سے قرآن اچھا یاد ہوتا. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کو یاد کرنے کے 4 درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خود کو سنائے. مغرب کی نماز کے بعد بچہ قرآن لے کر یاد کرتا, استاد خالی نگرانی کرتے رہتے, تب ایک ایک آیت یاد کرا, یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل بول کے 10 بار پڑھا, پڑھ کے منڈی اٹھا کے اب پڑھتا یا ایھا المزمل. انہیں کس کو سنا رہا؟ خود کو سنا رہا. اب غلطی سنا لے تو مار لیتا کیا اپنے آپ کو؟ نہیں, خود کو سنا لیا خود میں کیا بھی نہیں, بہت آسان, یاد رہے تو بھی چلتا, نہیں رہے تو بھی چلتا. تو یہ پہلا درجہ ہے خود کو سنانا. دوسرا درجہ ہے استاد کو سنانا. استاد کو سنائے تو کیا ہوتا؟ چھڑی رہتی وہاں کیا, لیکن پھر بھی غلطی ہے تو بول کر دینے والے رہتے, غلطی ہے تو بول کر دینے والے رہتے, تمہیں غلط پڑھ رہی, ایسا نہیں ایسا ہے بول کے. تو پہلے سے ذرہ مشکل استاد کو سنانا, لیکن پھر بھی آسان. تیسرا درجہ ہے اللہ کو سنانا. کس کو سنانا؟ اللہ کو سنانا. قرآن سنانے کا تیسرا درجہ, پہلا تو خود کو سنانا, دوسرا استاد کو سنانا, تیسرا اللہ کو سنانا. اللہ کو سنانے کا مطلب کیا؟ تہجد میں پڑھنا, نفل نمازوں میں پڑھنا, تہجد میں ہو یا کسی اور نماز میں. تو اس میں غلطی کے تو کوئی بول کے دیتے کیا؟ نفل نماز میں غلطی گئی تو بول کے دیتے ہیں نہیں, پکا رہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ نفل نمازوں میں پڑھ سکتے. اس واسطے امام صاحب بھی بڑے ہوشیار, جو سورہ اچھا ہے رہتے کہ وہ نماز میں پڑھتے, یوسیکم اللہ کون بھی پڑھتے نہیں, 25واں پارہ یا ایسے ویسے سورہ نہیں پڑھتے. کئی کو بولتے زیادہ زبان پر رہنے کا, وضحیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ, یہ کان کی دماغ رکھ کو پڑھے تو بھی صحیح پڑھا ہوتے. اچانک اٹھاتے امام صاحب کو بول ڈالے تمہیں سورۃ النمل پڑھا بول کے فرض نماز میں, تو نماز گڑبڑ ہو جاتی. تو
नफिल नमाज में क्या होता, आदमी को कोई बोल कर देने वाला नहीं, लेकिन शर्मिंदगी भी नहीं होती, कहीं को गलती गई सो किसको मालूम, खुद कुछ मालूम। तो ये तीसरा दर्जा है। चौथा दर्जा है लोगों को सुनाना, कुरान सुनाने का चौथा दर्जा लोगों को सुनाना, इसी को तरावी बोलते हैं। तो नमाज में तरावी में इमाम साहब जब मुसल्ले पर ठहरते तो उन पर होने वाले जो जलजले हैं वो आप महसूस नहीं कर सकते, वो एक हाफिज को समझ सकता। बेचारा बज़ाहिर कूलर में ठहरा हुआ है, एसी लगो है, लेकिन अंदर बनीन कच्ची हो गई, क्योंकि लोगों को सुनाना बोलो तो कितना पक्का हाफिज रहा तो भी बगैर पढ़े के जाके ठहरो बोलो, अलिफ लाम मीम से अकुल कर सकते, जरे पारे कर सकते, मुतशाबिहात वाली आयतें आई, जोश में जागो ठहरे मेरे क्या भी पढ़ने की जरूरत नहीं बोल के, तब मालूम होता। तो ये 4 दर्जे हैं। तो यहाँ किस दर्जे का हुक्म दिया जा रहा, तीसरे दर्जे का, अल्लाह को सुनाओ। तो बहरहाल वक्त हो चुका है लंबा तफसीर का, इसलिए आगे की जो तहज्जुद की नमाज की हिकमतें हैं वो भी बहुत लंबी लंबी है, एक एक हिकमत काफी वक्त जो उसमें बयान करने में लगेगा, इस वजह से मैं अपनी तफसीर को यहीं रोकता हूँ। एक हिकमत सिर्फ आपके सामने बताई गई तहज्जुद के नमाज में, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का और उसमें कुरान आहिस्ता पढ़ने का हुक्म क्यों किया गया, ताकि वो जो बड़ी उम्र के सहाबा थे उनको कुरान दोहराने का, बार बार दोहराने का क्या हो जाए, मौका मिल जाए, इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो याद होता। तो ये बात याद रखो, हिफ्ज के बच्चे भी, आप आहिस्ता से याद करेंगे तो तेज सुना सकते, तेज याद करेंगे तो आहिस्ता नहीं सुना सकते। आहिस्ता आहिस्ता याद करे तो जो सूरा फर्ज नमाज में आदमी पढ़ता वो सूरा मामूल में भी सुना सकता, लेकिन तेज तेज पढ़ने के बाद वो सूरा उठा के फर्ज नमाज में पढ़ना वो तो नहीं पढ़ सकता। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, एक एक लफ्ज साफ समझ में आना, ये जो है एक हिकमत बयान की गई। बाकी और हिकमतें हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।